ریسرچ اور خصوصاً انٹرنیٹ اور سائبر کلچر کی تحقیق، تعلیم اور استعمال گزشتہ کچھ برسوں میں بہت بڑھ گئی ہے اور اس نے کافی پرومیننس حاصل کر لی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اکیڈمیشین کے ذہنوں میں، صحافیوں کے ذہن میں، سوسائٹی میں، پولیٹیشین بھی اس اہم سوال پہ غور کر رہے ہیں کہ کیا ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اور ماس میڈیا کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، کیا اس نے پرنٹ میڈیا کا مستقبل کو خراب کیا ہے، اس پہ اس کا کوئی امپیکٹ ہے یا نہیں ہے. یا بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پرنٹ میڈیا ان ڈکلائن. اچھا، یہ سوال جو ہے یہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس پہ اس میں بات ہوتی رہتی ہے. لیکن چونکہ میں بیسیکلی اکیڈمک ہوں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میں نے فیلڈ میں بھی کافی وقت گزارا ہے، بہت زیادہ پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی پرنٹ میڈیا کا ہے. تو پہلے میں اکیڈمک بات کروں گا اور اس کے بعد میں اپنے پرسنل مشاہدات، تجربے آپ کو بتاؤں گا کہ آج کل پرنٹ میڈیا کے حوالے سے خصوصاً پاکستان میں کیا کیا مسائل ہیں. دیکھیں، جو میڈیا کے تھیورسٹ ہیں نا، وہ بھی اس بات سے انکار نہیں کر رہے ہیں کہ واقعی یہ ڈکلائن ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کا ڈس ایگریمنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ماس میڈیا از ناٹ ان ڈکلائن، گو کہ ان کو کچھ پرابلم درپیش آئے ہیں، کچھ مسائل آئے ہیں، میڈیا کے ٹرینڈ چینجز ہو گئے، لیکن وہ اس بات سے انکاری ہے کہ یہ ڈیولپ میڈیا نے، سوشل میڈیا نے، نیو میڈیا نے شاید صحافت کو، پرنٹ میڈیا کو افیکٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا، لیکن یہ تو 1850 سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، جب کمیونیکیشن کی ایک فارم بڑی ڈیولپ تھی، اس کو پھر ریڈیو نے ریپلیس کیا، دوسری فارم ڈیولپ ہوگی، ریڈیو کو ٹیلی ویژن نے ریپلیس کیا، اور پھر ٹیلی ویژن کو نیو میڈیا اور تو یہ ریپلیسمنٹ آتی ہے. لیکن آپ خود دیکھیں کہ لکھائی، پرنٹڈ ورڈ کی اہمیت ابھی بھی باقی ہے، کیونکہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ کوئی ٹیکسٹ کرتے ہو، کوئی میسج کرتے ہو، اٹ ول ہیو ٹو اسٹارٹ فرام رائٹنگ. بل بورڈ پہ کچھ لگاتے ہو تو وہ رائٹنگ سے ہی شروع ہوگا. تو یہی تھیورسٹ جو ہے نا، وہ ان کا اس حوالے سے اختلاف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس افیکٹ ہوا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پرنٹ میڈیا از ان ڈکلائن ہے. اور اس بات پہ وہ 5 ایریاز بتاتے ہیں جس سے وہ ڈس ایگری کرتے ہیں، اس ویو کے خلاف ہیں. سب سے پہلی بات وہ کرتے ہیں کاسٹ اینڈ ایکسس. میں اس کو بعد میں ایکسپلین کروں گا تاکہ میری بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے. دوسری وہ بات کرتے ہیں کلچر اینڈ ٹریڈیشن، کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ریڈیو سننا ایک زمانے میں یا آج کل اخبار پڑھنا، اٹ از آلسو اے پارٹ آف اے کلچر. آپ ویسٹ میں دیکھیں کہ ویسٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ریڈنگ ہیبٹ ابھی تک انٹیکٹ ہے. وہاں پہ سوشل میڈیا کو، نیو میڈیا کو ایسے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے جس طرح کہ ہماری سوسائٹی میں دن رات گو کے واش روم میں بھی اپنے سوشل میڈیا اور کنیکشن کو لے کے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو وہاں پہ کلچر ابھی بھی انٹیکٹ ہے. لیکن پاکستان میں بھی ایسی ایک کمیونٹی ہے کہ وہ بھی ریڈنگ اور پرنٹڈ مٹیریل کے ساتھ ان کی ایسوسیشن کلچرلی ہے. تو وہ دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں. تیسری وجہ وہ بتاتے ہیں پولیٹیکل امپورٹنس. دیکھیں، اس نیو میڈیا میں، ڈیولپ میڈیا میں کوئی چیز آ جائے گی، اگر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ سالوں سے یہ فیک نیوز کا کانسیپٹ بڑا ایمرج ہوا ہے. جب تک پرنٹڈ ورلڈ تھے، پرنٹ پہ انحصار تھا، تو یہ فیک نیوز کا کانسیپٹ میرے خیال میں سے ہماری آگاہی ہی نہیں تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیشین بھی چاہتے ہیں کہ وہ پرنٹڈ ورڈ پہ زیادہ ان کا انحصار، اور وہ ریلائبل بھی ہے. اگلی چیز آ جاتی ہے ٹائم اینڈ فزیکل کنسٹرینٹس. جب آپ میڈیا کو یوز کرتے ہو، ہم آپ کو ڈیولپ پاکستان کی نہیں بات کر رہے ہیں، ہم رورل پاکستان کی بھی بات کر رہے ہیں. وہاں پہ لوگوں کو نہ ایکسیس ہے، نہ ان کے پاس ٹائم ہے، نہ ان کے پاس فزیکل، ان کو بڑی فزیکل کنسٹرینٹ ہے سوشل میڈیا کو ایکسیس کرنے کی. اور فائنلی وہ بتاتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا کا دور اس لیے ہے کہ یہ اس کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی بڑی ہائی ڈگری پہ ہے. آپ کو بہت ہی کم آپ کچھ ایسے نیوز کو پن پوائنٹ کر سکتے ہیں جہاں آپ اس کویسچن کو اٹھا سکیں کہ جی اس میڈیا نے یہ بات غلط کہی ہے. پرنٹ میڈیا میں آپ کو ریئرلی چھوٹے سے چھوٹا اخبار بھی ہوگا، آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. یہ تو ہوگی ایک ایکیڈیمک سی بات.
اور جہاں تک میرے اپنے ذاتی تجربے مشاہدے کی بات ہے تو میں پرنٹ میڈیا سے کافی عرصے تک وابستہ رہا ہوں. انگریزی اخباروں سے بھی, اردو اخباروں سے بھی میں نے کالم بھی لکھے ہیں, رپورٹنگ بھی کی ہے, پارلیمنٹ کی بھی رپورٹنگ کی ہے, سینٹ کی بھی رپورٹنگ کی ہے. تو میں کہوں گا کہ جدید ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کے ذرائع نے پرنٹ میڈیا کا سٹرکچر تبدیل کر دیا ہے, اور اب پرنٹ میڈیا اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے یہ نئے ماڈل کو کی تلاش میں ہے, اور وہ اس نئے ماڈل کو ایکسپیریمنٹل بیسس پہ چلانے کی تگودو میں لگے ہوئے ہیں. سب سے پہلے وہ اس ماڈل کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں لگے ہوئے اور پھر اس کو چلانے میں لگے ہوئے. اور مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے ہمیں اس نئے رجحانات اور نئے نئے طریقے ہم کو ملیں گے. جو سب سے امیڈیٹ مسئلہ ہے پرنٹ میڈیا کا اس وقت یہ ہے کہ جب یہ ڈیولپ میڈیا آ گیا, الیکٹرانک میڈیا آ گیا, تو ایڈورٹائزمنٹ کا ایک بہت بڑا چنک وہ وہاں چلا گیا ہے, اور لہٰذا ان کی جو ڈیپینڈنسی اور ریلائنس تمام میڈیا کی گورنمنٹ حکومتی اداروں پہ ہوتی ہے, بڑے بڑے کارپوریشنز پہ ہوتی ہے. لیکن اس ڈیولپ میڈیا نے, اس نیو میڈیا نے, اس ٹیلی ویژن نے وہ بڑا چنک اخباروں سے لے لیا ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ آج کے اخباروں کو ہے ان کی سروائیول کا. اور آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا کہ کتنے اخبار میں کتنے لوگوں کو نکال دیا گئے, بڑے بڑے اخباروں میں ان امپلائمنٹ کا مسئلہ آ گئے, اور وہ بہت ہی چھوٹے ہو کے رہ گئے. نام کے بڑے اخبار ہیں لیکن ان پریکٹیکلی وہ بہت چھوٹے اخبار ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نئے ماڈل کی ضرورت ہے, کہ نئے اخبار کون سا ماڈل لے کے چلے تاکہ ان کی سروائیول اور ایگزسٹنس جو ہے نا وہ برقرار رہ سکے. تو آئی تھنک میں اس پہ اتنا ہی کہوں گا. تو آگے کچھ کویسچن آتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں اپنی رائے آگے بھی دوں گا. شکریہ بہت بہت. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالد صاحب. اینڈ اس کے بعد ہم الیکٹرانک میڈیا والی سائڈ کی طرف چلتے ہیں. یعنی ایک الیکٹرانک میڈیا ایک اور میڈیم ہے جس کے یعنی ریڈیو اینڈ ٹی وی, اس کے تھرو کمیونیکیشن ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جب ریڈیو آیا اس نے تقریباً لوگوں نے زیادہ سننا سٹارٹ کر دیا, پڑھنا تھوڑا سا کم ہو گیا. ہم ویسے بھی یہاں پہ تھوڑے پڑھے لکھے ہیں, پاکستانی الٹریٹ زیادہ ہیں اور پڑھے لکھوں کی تعداد کم ہے. ہم نے بڑی جلدی ریڈیو اینڈ ٹی وی کو اڈاپٹ کیا, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم ٹائم لوگوں کے پاس چونکہ بچ سکتا ہے تو وہ ریڈیو سے نیو میڈیا یعنی الیکٹرانک جو ویب سائٹس ہیں, ہمارے پاس یوٹیوب اویلیبل ہے, ویب چینل, وہاں پہ وہ چلے گئے. تو اس لیے ریڈیو ٹی وی جو ہیں ان کو بھی کافی چیلنجز کا سامنا ہے. تو ہمارے ساتھ ایک شخصیت جو موجود ہیں, رضوان رونق صاحب, پی ٹی وی کے نیوز اینکر ہیں, اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے پہلی دفعہ کہنے پہ ہاں کر دی اور وہ یہاں پہ آنے پہ ہو گئے, انہوں نے ہاں کی. اینڈ ان سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون سے چیلنجز ہیں. کچھ تو ہم نے بتایا, اس کے علاوہ کون سے ہوتے ہیں, کیا اکنامک ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے کوئی چیلنجز درپیش ہیں میڈیا کو, اکنامک ڈاؤن فال آیا ہے میڈیا کا, ٹی وی اینڈ ریڈیو کی اگر بات کی جائے. اسی طرح اس کے اندر کوئی نیو ٹرینڈز ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خبریں ابھی ہم سنتے ہیں تو ایسے ہیں جیسے سوشل میڈیا پہ جملے بازی ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح اگر نئے آنے والے جو لوگ ہیں وہ کیسے اس میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں, ان کے لیے کچھ اگر آپ ٹپس دینا چاہیں. اس حوالے سے گائیڈنس چاہیے, بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں سر, آپ کو سننا چاہیں گے. رضوان رونق صاحب, اوور ٹو یو. بہت شکریہ. میری آواز آ رہی ہے صحیح آپ کو؟ صحیح آ رہی ہے سر. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ اس فورم کا شکریہ, آپ سب لوگوں کا, اسٹوڈنٹس کا, کہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا, عزت بخشی, بہت شکریہ اس کا. ڈاکٹر صاحب بھی بالکل موجود تھے, ان کا بھی بہت شکریہ کہ وہ تشریف لائے. اچھا بیٹا, اس میں تھوڑا سا یہ بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو میں پروفیسر صاحب نے جو بات کی ان کی تائید کرتا ہوں کہ بالکل پرنٹ میڈیا کی جو اہمیت ہے وہ میڈیا کی دنیا میں, میڈیا کے دور کوئی بھی آئے گا میڈیا کا, اس سے بھی آگے چلا جائے گا, تو بھی جو پرنٹ میڈیا ہے, جو اصل میں صحافی ہیں یا جو اصل میں جرنلزم کو سمجھتے ہیں, وہ پرنٹ میڈیا کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسرا یہ, جیسے آپ نے سوال کیا کہ الیکٹرانک میڈیا نے کتابوں سے دوری, سر بھی جیسے بات کر رہے تھے, پروفیسر صاحب بھی, میں اس میں تھوڑا سا مطلب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ڈس ایگری کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ الیکٹرانک میڈیا نے کتابوں سے دور نہیں کیا لوگوں کو. ڈیجیٹل میڈیا یا جو سوشل میڈیا ہم کہتے ہیں نا, اس نے دور کیا ہے. جب آپ کو انٹرنیٹ پہ ایکسیس مل گئی ہے ہر چیز کی,
جب آپ ہمارے بچے زیادہ تر وقت اپنا فیس بکس اور واٹس ایپ میں جو گروپس بنے ہوئے ہیں انسٹا پر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے شاید ہمارا یہ رجحان ادھر سے کم ہوا ہے ریڈنگ کی طرف سے۔ الیکٹرانک میڈیا پر یہ جو الزام آتا ہے کہ اس نے ریڈنگ ہمارا جو کلچر ہے یا جو ہیبٹ ہے یا تھا یا نہیں تھا کلچر، لیکن اس کے باوجود ہم مزید کم ہوئے ہیں، وہ شاید الیکٹرانک میڈیا اس کو ہم الزام نہیں دے سکتے، اتنا زیادہ الزام نہیں دے سکتے۔ باقی ڈیفینیٹلی ٹیکنالوجی آگے چلتی ہے، وقت گزرتا ہے، بہت ساری چیزیں جو پہلے نہیں ہوتی تھی، پروفیسر صاحب اس بات کو کی تائید کریں گے کہ پرانے اخبار کس طرح سے چھپتے تھے، پری پارٹیشن جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ڈان ہے، جنگ کا اخبار تھا، نوائے وقت تھا، وہ کس طرح سے چھپتے تھے، کس طرح سے ہاکرز کو پہنچائے جاتے تھے، ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے گھروں میں، کتنی ان کی لوگوں کے اندر ریڈنگ پوٹینشیل تھا، وہ لے، اور اس کے بعد اوور دا ڈیکیڈز جو وقت گزرتا گیا تو کس طرح سے ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پرنٹ میڈیا بھی اپنے آپ کو مزید بہتر کرنے میں کامیاب ہوا، اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہے اس وقت۔ اچھا، اسی طرح بالکل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی سکرینز جو ہیں وہ بہرحال دنیا سمٹنا شروع ہو گئی، بلکہ ویسٹ یا مغربی ممالک میں اگر ہم دیکھیں، ترقی یافتہ ممالک میں، فرسٹ ورلڈ میں دیکھیں تو وہ اور زیادہ ہمارے سے آگے چلے گئے ہیں۔ لیکن ابھی بھی بہرحال الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، آپ نے اسکوپ اور فیوچر کی بات کی ہے، فیوچر الیکٹرانک میڈیا کا بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ریسٹرکٹنگ آر سیلوز اور ریسٹرکٹنگ دس ڈبیٹ ٹو جسٹ پاکستان اگر ہم بات کریں، ہم نے دیکھا کہ 2002 سے پہلے صرف پی ٹی وی تھا، ایک دو ان کے بلیٹنز آیا کرتے تھے، وہی لوگ سنا کرتے تھے، تمام کے تمام بیٹھ جایا کرتے تھے، 9 بجے کا خبر نامہ آج بھی فلیگ شپ بلیٹن اسی وجہ سے کہلاتا ہے کہ لانگ پاسٹ اس کی جو ہسٹری ہے وہ جناب تمام کا تمام پاکستان بیٹھا ہوتا تھا 9 بجے کا خبر نامہ پی ٹی وی کا سننے کے لیے۔ 2002 میں جیو اور اے آر وائی آئے، پھر 4-5 سال یہی رہے، اس کے بعد ایک مشروم گروتھ شروع ہو گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری، اگر آپ کا یہ فورم مجھے اجازت دے، میں کہنا چاہوں گا ریئلی سوری ٹو سے کہ پھر ہم جب الیکٹرانک میڈیا کو، جیسے سر نے بھی کہا کہ بہت سارے چینلز نے نکال دیے ملازمین، تو صحافت کو نقصان ہوا۔ تو سر صحافت کو نقصان، آپ بھی میرے بچے سن رہے ہیں، صحافت کو نقصان تو اسی وقت ہو گیا تھا جب آپ نے بڑے بڑے سیٹھوں کے ہاتھ میں، بڑے بڑے کمرشل انٹرپرائزز کے آنرز کے ہاتھ میں، بڑے بڑے سی ای اوز کے ہاتھ میں جرنلزم پکڑا دیا، الیکٹرانک میڈیا کے چینلز کے لائسنسز پکڑا دیے۔ آئی تھنک اٹس ویری ریئر کہ کوئی صحافی رن کرتا ہو، مالک ہو اس تمام کسی بھی ایک چینل کا۔ کہیں نہ کہیں اگر صحافی فرنٹ لائن پر یا فرنٹ فیس صحافی کا ہے بھی، تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی سرمایہ دار ضرور موجود ہے۔ تو پھر ڈیفینیٹلی پھر سرمایہ دار جب آ جائے گا کیپٹلسٹ ورلڈ میں، پھر وہ اپنے فوائد دیکھے گا، اپنے اس کے فائدے جہاں پر جس طرح سے نظر آ رہے ہوں گے وہ ان کو اسی طرح دیکھتا جائے گا۔ یہ تو بنیاد اس غلطی کی وہیں سے شروع ہو گئی تھی جب لائسنسز جو ہیں وہ بانٹے گئے صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے، پروبیبلی صرف اور صرف جو ہے وہ اس انڈسٹری کو بوم دینے کے لیے، پروبیبلی، یا دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ کسی نہ کسی طرح سے بس جی میڈیا انڈسٹری کو آزاد کرنا ہے ہم نے، یہ مشرف صاحب کے دور میں ہوا، میڈیا کو آزاد کرنا ہے، دنیا کو دکھانا ہے، سافٹ امیج اجاگر کرنا ہے پاکستان کا، اس چکر میں ہم یہ چینلز کے جو لائسنسز تھے وہ صحافیوں کو نہیں دیے گئے، وہ بڑے بڑے پریکٹسنگ جرنلسٹ کو نہیں دیے گئے، وہ ان لوگوں کو نہیں دیے گئے جو باقاعدہ صحافت کی الف بے پے سمجھتے تھے، وہ ان لوگوں کو پکڑائے گئے جن کے پاس پیسہ تھا، 8-8 کروڑ، 10-10 کروڑ، 20-20 کروڑ، اور اب تو بہت زیادہ آگے چلی گئی ہے بات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر پھر صحافی کے پاس تو اتنا پیسہ ہوتا نہیں ہے، تو بھائی یہی پر بات آگے خراب ہوتی ہے۔ گورنمنٹ شوڈ ہیو کم فارورڈ، آنا چاہیے تھا آگے، گورنمنٹ کو کوئی اسکروٹنی کرنی چاہیے تھی، گورنمنٹ کو سبسیڈائز کرنا چاہیے تھا، میڈیا کو آزاد کرنا ہے تو میڈیا مینز جرنلزم، میڈیا مینز جرنلسٹ، وہ آئے نہیں۔ سر جیسے پروفیسر صاحبان، کیا مطلب سب کچھ یہ صحافی نکال رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں، لیکن کیا ان کی کہیں کسی پالیسی میکنگ میں کوئی اتنی بڑی کنٹریبیوشن موجود ہے کہ سرکار آپ جب بیٹھتے ہیں، گورنمنٹ کو کوئی کہنے والا ہے کہ جب آپ کو بٹھایا جاتا ہے جناب کہ پالیسی بنائے، میڈیا پالیسی، میڈیا پالیسی کون بنا رہا ہوتا ہے؟ صحافی تو اس میں شامل نہیں ہوتے، بڑے بڑے یہی انڈسٹریلسٹ شامل ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بنیادی غلطی وہیں پر ہو گئی۔ ہاں، ہوپ فار دا بیسٹ، میں شروع میں خود بہت ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں الیکٹرانک میڈیا کو کہ جناب یہ انفینسی میں ہے، ابھی بچہ ہے، بچپن گزر رہا ہے اس کا، بچپن میں میچورٹی ہوتی
انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے، نہ کوئی چینل نے قائم رکھا ہوا ہے، نہ کوئی پروگرام کا اپنا ڈیکورم ہے، اور نہ ہی سوری ٹو سے وہ اینکر جو سیٹ پر بیٹھا ہے اس نے کوئی ڈیکورم کو بنیاد بنایا ہوا ہے۔ باقاعدہ بہت بڑے بڑے صحافی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، وہ شوشہ چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ ہنستے ہیں، طنزیہ ہنسی، وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، زیر لب مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ سیاستدان یا کوئی بھی آپس میں پارٹیوں والے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس طرح کے پولیٹیکل ٹاک شوز جو ہیں، آپ مجھے بتائیں ان کے پریزیڈنٹس یو ایس اے کے، اوکے آپ جرنلزم کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نکال لیجئے گا بورس جانسن نے کتنی دفعہ میڈیا فیس کیا ہے، مارگریٹ تھیچر آئرن لیڈی آف یورپ، اس نے کتنی دفعہ میڈیا فیس کیا تھا، یا وہ کس پروگرام میں آ کر بیٹھی تھی۔ جہاں پر ہمیں میڈیا یوز کرنا چاہیے وہاں ہم جلسوں میں چلے جاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لاکھوں کے جلسوں سے خطاب کر کے اپنا منشور پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ انسٹیڈ بلانا چاہیے سیاستدانوں کو اس وقت، اور وہ بھی کی پولیٹیشنز کو، کہ جس وقت الیکشنز کا دور دورہ ہو، میڈیا پر بیٹھ کر آپ اپنا منشور پیش کریں، میڈیا پر بیٹھ کر آپ لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد ریلیوں سے خطاب کریں، آپ کو کسی نے نہیں روکا ہے۔ لیکن یہاں پر اس وقت آپ جلسوں میں ہوتے ہیں، اس وقت آپ اپنی اسٹریٹ پاور شو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آ جاتا ہے میڈیا کہ یہاں پر بیٹھ کر پارٹیز کو ڈیفینڈ کرنا ہے، گالا گلوچ کرنی ہے۔ دنیا میں ہر پولیٹیشین پارٹی کو ڈیفینڈ کرتا ہے، لیکن اس طرح کوئی نہیں کرتا۔ آپ میں نے آپ کو کہا ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، یہ آپ ایک ٹاسک کے طور پر کر لیجئے گا۔ کتنے انگلش پولیٹیشین، برٹش پولیٹیشینز آتے ہیں، دا ورلڈز میچورسٹ ڈیموکریسی، جن کا کانسٹیٹیوشن ان ریٹن ہے، جن کی آخری اسمبلی پارلیمنٹ کو آخری دفعہ ڈیزالو 18 سینچری میں کوئی نین نے کیا تھا، لیکن آج تک 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو ہے وہ جمہوریت کا باقاعدہ بیس سمجھا جاتا ہے، منبع سمجھا جاتا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹس ہیں، اسٹیٹ آف دا یونین ایک خطاب کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی اب ڈیموکریٹ ہے نا پریزیڈنٹ، کوئی ریپبلکن بھی نہیں آتا ہے ان کو لان تان کرنے، تان و تشنیع کرنے ان کی میڈیا کے اوپر۔ دین وائی دیز پیپل، یہ ہم لوگ کیوں آتے ہیں، ہم لوگ کیوں بلاتے ہیں؟ آپ یقین کیجئے گا، میں ایم فرام پی ٹی وی، ایک سوشل ایشو پہ آپ پروگرام کر دیں، اگر اس کی ریٹنگ 0 سے بھی اوپر آ جائے تو مجھے بتا دیجئے گا، اور آپ 3-4 بڑے پولیٹیشنز کو بلا کے، اور خاص طور پہ زیادہ بولنے والوں کو بلا کے، اور بلنٹ پولیٹیشنز کو بلا کے آپ دکھائیں آپ کی ریٹنگ کہیں کی کہیں جائے گی۔ کیوں ہم آپ کوئی ایک سوشل ایشو پہ پروگرام کسی پرائیویٹ سیکٹر کے اس میں چینل پہ چلتا ہو تو مجھے بتائیے گا، پرائم ٹائم میں 8 سے 6، 7 سے 8، 8 سے 9، 9 سے 10، 10 سے 11، 11 سے 12، 12 سے 1، بلکہ 11 سے 12، 12 سے 1 خبرنامہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی چینل بھی لگا لیں، 3-4 پولیٹیشنز، اور اب تو یہ ایک نیا ایشو آ گیا ہے، ریکارڈڈ پروگرام، ایک ہی پولیٹیشین، ایک ہی سیاستدان، ایک ہی بندہ یہاں بھی ہے اور وہاں پر سما پر بھی بیٹھا ہے، اے آر وائی پر بھی بیٹھا ہے، جناب وہ 7 سے 8 ریکارڈ ہو گیا تھا، اب 8 سے 9 میں لائیو بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر، وہاں پر بھی وہی باتیں، یہاں پر بھی وہی باتیں۔ کیوں؟ کیونکہ اینکر یہی پوچھ رہا ہے، اور اینکر بیچارہ پالیسی کا محتاج ہے، اینکر بیچارہ پالیسی کا غلام ہے، جو پالیسیز دی جا رہی ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں بنیاد میرے بچوں، وہ غلطی شروع میں ہم سے ہو چکی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے۔ گورنمنٹ شوڈ انٹرفیئر، لیکن اب گورنمنٹ انٹرفیئر کرتی ہے تو میڈیا کی آزادی پہ قدغن لگتی ہے، اور لگتی بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا میں کسی جگہ پر گورنمنٹ انٹرفیئر نہیں کرتی، تو پھر کیا ہوگا؟ اچھے سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جائے، جو جینون سٹیک ہولڈرز ہیں۔ کیا نہیں دے سکتے کوئی پالیسی؟ حامد میر اتنا بڑا صحافی، کیا میڈیا کے لیے کوئی آزاد پالیسی میں اپنی کنٹریبیوشن نہیں دے سکتا؟ کامران خان نہیں دے سکتے؟ اور مطلب یو نیم اینی ون، بڑے بڑے صحافی پڑے ہوئے ہیں جو پریکٹسنگ جرنلسٹ ہیں، وہ دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے؟ ان کو شاید بلایا بھی جاتا ہو، لیکن پھر وہی بات ہے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں۔ تو آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے، فیوچر ٹیکنیکلی کمرشلی بہت اچھا ہے پاکستان میں میڈیا کا، لیکن ابھی نیئر فیوچر میں کوئی اتنا خاص ایک پیراڈائم شفٹ کہ ہم آل آف سڈن ون فائن مارننگ یو گیٹ اپ اور آپ کو پتہ چلے کہ او ہو یار یہ تو ہم وی آر آل چینج، جب تک ہم بحیثیت قوم تبدیل نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارا میڈیا کلچر تبدیل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میڈیا آنکھ ہوتا ہے، میڈیا کان ہوتا ہے معاشرے کا، یہ سنتا بھی ہے، یہ زبان بھی ہوتا ہے، بولتا بھی ہے، اور یہ دیکھتا بھی ہے۔ تو یہ تینوں ہمارے سینسز جو ہے نا، وہ فی الحال مجھے کوئی خاص اتنا زیادہ اچھا نہیں لگ رہا۔
آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے. باقی یہ کہ اب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آئی ایم سوری تھوڑا سا ٹائم میرے خیال میں نے زیادہ لے لیا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آپ نے جو سوال کیا کہ جو آنا چاہتا ہے وہ کیا لے کر آئے. آپ دیکھیں، آپ اتنے بڑے بڑے پروفیسر سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کلاس رومز میں بیٹھے ہیں، بٹ یو آر اسٹل ڈاؤٹ فل اباؤٹ یور فیوچر. یہ پروفیسر صاحب بھی جو ہے وہ شاید آپ کو کوئی گارنٹی نہ دے سکے کہ وین یو ول گو آؤٹ آف دا کلاس روم، وین یو آر آؤٹ آف دا کلاس روم ویئر ول یو گو. آپ میں سے بہت سارے تو میڈیا انجوائے ہی نہیں کر پائیں گے، بہت سارے لوگ اپنا بزنس شروع کر لیں گے، بہت سارے لوگ ٹیچنگ کی سائڈ پہ آ جائیں گے، بہت سارے کوئی اور بزنس، کوئی اور نوکری کسی جگہ پر بھی جس کا ہاتھ پڑا وہ کرنا شروع ہو جائے گا. بھائی آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ جی ایم ایس سی میس کام کیا ہوا ہے، میں نے میڈیا اسٹڈیز میں بی ایس کیا ہوا ہے، ایم ایس کیا ہوا ہے. آپ یار یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ بھائی میڈیا میں جاب نہیں سیچوریشن بہت زیادہ ہو گئی اور ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سیچوریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے، اچھے اسٹوڈنٹس کے لیے، کمپیٹیٹیو اسٹوڈنٹس کے لیے کبھی بھی دنیا میں یو کم سی اینڈ کانکر، آپ آگے بڑھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بالکل جگہ ہے. لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو بالکل اپ ٹو دا مارک اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے. تھینک یو جی. اوور ٹو یو سر. تھینک یو سو مچ رضوان رونق صاحب، آپ نے ہمیں کافی گائیڈ کر دیا کچھ حوالوں سے. کچھ سوال پھر بھی باقی ہیں اور وہ میں چاہوں گا کہ لوگ اب کوسچن آنسر سیشن میں ان پہ بات کریں. ایک بات اکثر کی جاتی ہے کہ آبجیکٹیوٹی جو ہوتی ہے، یہ اس سوال کے بعد ہم کوسچن آنسر سیشن کی طرف جائیں گے. میں لوگوں سے جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے نام وغیرہ جو ہیں وہ لکھیں ان باکس کے اندر، اینڈ اس کے بعد آپ کو انوائٹ کیا جائے گا کوسچن کے لیے، اور اس کے بعد آپ کوسچن پوچھیں گے. تو آبجیکٹیوٹی کے حوالے سے اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تھیوری ہے، ورنہ حقیقت میں ہم اپنی سٹوری کے ساتھ ہوتے ہیں اونسٹ. ادروائز کوئی آبجیکٹیوٹی وغیرہ نہیں ہے. جو جس چیز پہ ہم بلیو کرتے ہیں ہم اسی پہ مطلب عمل کرتے ہیں، اور ہم دوسرے کا تھوڑا ویو پوائنٹ دکھا دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آبجیکٹیوٹی میں ہم جس چیز پہ بلیو کرتے ہیں اس کے الٹ کچھ کر کے دکھائیں. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ دونوں ہی ہمیں گائیڈ کریں کہ آبجیکٹیوٹی جسٹ ایک تھیوری ہے یا پھر یہ ایک واقعی کوئی پریکٹیکل چیز بھی ہے. پہلے ڈاکٹر صاحب کو پہلے سر آپ پہلے بتا دیں، اس کے بعد رضوان رونق صاحب سے بھی ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور باقی لوگ اپنے ان باکس میں اپنے نام لکھیں، انہیں کوسچن کے لیے بھی انوائٹ کر دیں گے اس کے بعد. سر آپ کا مائک آن نہیں ہے، آواز نہیں آ رہی. سر کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ سر کا مائک آف ایکچولی نا. سر کا مائک آف ہے. ہاں اب ٹھیک ہو گیا؟ ابھی صحیح ہو گیا. سر آپ نے سوال سن لیا تھا؟ جی میں نے آبجیکٹیوٹی کے حوالے سے آپ کا سوال سن لیا ہے. بالکل جی، میں نے سن لیا. جی سر، یہی پوچھنا تھا کہ یہ ایک تھیوری ہے یا واقعی ایک پریکٹیکل چیز بھی ہے. جی ایسا ہے کہ میں اس بات پہ اپنی رائے دینے سے پہلے میں نے رضوان صاحب کی بات بڑی غور سے سنی، اور کافی ریلیونٹ باتیں انہوں نے کی ہیں، کیونکہ میں خود بھی میڈیا میں رہا ہوں، پریکٹیکل سائڈ بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے. لیکن ایک جگہ پہ کیونکہ آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہو تو آپ کو گائیڈ کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ بھئی جب اونرشپ کی بات آتی ہے، اونرشپ اور کنٹرول کی بات آتی ہے، تو ان کی یہ رائے تھی کہ صحافیوں کو شاید اونرشپ دی جائے، لیکن وہاں پہ پھر کیپٹل اور فائنینس کا مسئلہ آ جاتا ہے، لہٰذا ہم وہ اونرشپ نہیں دے سکتے. پھر انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے صحافی ہیں، ان کو کچھ کر لینا چاہیے. میں آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پہ بتاؤں، بہت واضح طور پہ، کہ یہ بڑے صحافی بھی خود آزاد نہیں ہے. اٹ از جسٹ اے مسکنسیپشن. کوئی بڑا صحافی آزاد نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اور اپنے تجربے، ایویڈنس اور ایکیڈیمک کی بنیاد پہ. اینی وے اینڈ اٹ از اے ڈیبیٹیبل ایشو. جہاں تک آپ نے آبجیکٹیوٹی کی بات کی، تو اگین ان مائی پرسنل اوپینین اٹ از مور تھیوریٹیکل، اٹ از لیس پریکٹیکل، کیونکہ آبجیکٹیوٹی نہیں ہوتی. مجھے آپ بتائیں کہ when we talk about the media, one is known as the real world. What is real world? What is actually happening on the ground? Another one is known as the mass mediated view, that how that world has been shown
by the media to the public. اب دیکھیں ریئلٹی ایک ہوتی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, آپ پاکستان کے 2 بڑے چینل جیو اور اے آر وائی کے کانٹینٹ اس لیے 1 سال کا ایگزامینیشن کر دیں کسی بھی ایشو کے حوالے سے, اور آپ دیکھیں کہ دونوں ایشو پہ دونوں کی جو رائے یا ان کی جو ایڈیٹوریل ججمنٹ ہے وہ پول اپارٹ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بیکاز دے وانٹ ٹو شو the reality, the event according to their own wishes and aspiration to the public. It means they are not reflecting society, they are not reflecting the event, rather they are the people consent. تو لہٰذا آبجیکٹیوٹی. اچھا پھر المیہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاکستانی میڈیا کا ہے. نہیں جی, یہ گلوبلی ہو رہا ہے. پوری دنیا کا میڈیا انڈیپینڈنٹ, آبجیکٹیوٹی, دیز آر جسٹ میئر کانسیپٹس. گلوبل لیول پہ بھی ایون بی بی سی یہ لوگ بھی وہ بات کہتے ہیں جو کہ ان کے اسٹیٹ اور کرتی ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 10 سٹوریاں ایسے دے دیتے ہیں جو کہ ریئلٹی پہ بیس کر رہی ہوتی ہیں, لیکن آبجیکٹ 11ویں سٹوری ہوتا ہے جہاں پہ وہ پبلک کو, ورلڈ کو, لوگ کو وہاں پہ وہ. تو میں آبجیکٹیوٹی زیادہ ہے اور اس کا پریکٹیکل اس سے لنک نسبتاً کم ہے. سر خالد سلطان, آئی تھنک ایک منٹ ویٹ کریں انیس صاحب, ابھی اسی حوالے سے ہم رضوان رونق صاحب کی اس پہ رائے لیں گے, اس کے بعد کوسچن آنسر سیشن سٹارٹ ہوگا تو آپ کو بھی انشاءاللہ دعوت دیں گے کوسچن کی. رضوان صاحب مجھے کہا ہے آپ نے؟ جی جی, آبجیکٹیوٹی کے حوالے سے ہم جاننا چاہتے تھے کہ یہ جی ٹھیک ہے, میں نے پروفیسر صاحب کی بات سنی ہے. میں نے بھی سر یہی عرض کیا تھا کہ ان کو بلا لیں, یہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, لیکن واقعی یہ صحافی بھی آزاد نہیں ہے. آپ نے بالکل 100% ٹھیک کہا ہے. یہ بھی کسی نہ کسی طرح کو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں چینل کی پالیسی کو بھی انہوں نے فالو کرنا ہوتا ہے. تو آئی سیکنڈ, مطلب بالکل آئی اگری, آپ سے بالکل اگری کرتے ہیں. اچھا, آبجیکٹیوٹی کے حوالے سے بھی میں ڈاکٹر صاحب کے بھی اور آپ لوگوں نے بھی, جیسے آپ نے بھی انٹروڈکشن میں بھی تھوڑا گندا آڈیو وہ بالکل صحیح بات ہے. آبجیکٹیوٹی, میں چونکہ تھوڑا سا میرا تعلق لٹریچر کے ساتھ بھی ہے, لٹریچر کا بھی ٹیچر ہوں میں, آبجیکٹیوٹی کہیں پر بھی نہیں ہے, وہ ہو ہی نہیں سکتی. سوری, انسان جب بھی کہیں پر بیٹھ کر کوئی بات کرے گا تو وہ آبجیکٹیو نہیں ہو سکتا. وہ کہیں نہ کہیں اپنے سیلف کو اس میں ریفلیکٹ ضرور کرے گا, کہیں نہ کہیں سبجیکٹیو ضرور ہو جائے گا. آبجیکٹیوٹی اور خاص طور پہ میڈیا کے حوالے سے تو بالکل ہی یہ جو ہے آبجیکٹیوٹی, میں تو سمجھتا ہوں ایک تھیری ہے. شاید پروفیسر صاحب نے تھوڑا سا محتاط ہو کے کہا, میں لیکن اس کو بالکل ایسے کہوں گا کہ یہ جناب بالکل ایک تھیری ہے. انہوں نے بھی کہا, میں بھی بالکل اس بات کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, بینگ جرنلسٹ, کہ ویسٹ کا میڈیا بھی آزاد نہیں ہے. وہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ ان کو بھی پیرامیٹرز دیے گئے ہوتے ہیں جن میں وہ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ اوکے, یہ دیکھیں 2 الگ الگ بات ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ میرے خلاف نہیں ہیں, دوسرا یہ کہ آپ میرے دوست ہیں. یہ الگ الگ باتیں ہیں, ٹھیک ہے. تو ہاں وہ یہ ضرور کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, مطلب پالیٹکس کے حوالے سے. ویسے آپ بی بی سی کا کوئی ایک بھی پورا بلیٹن اگر سن لینا, دیکھ لیں اس کو, بی بی سی ہے, سی این این ہے, فاکس نیوز ہے, الجزیرہ ہے, تو آپ یقین کیجئے گا آپ کو اپنا بلیٹن بالکل ڈیفرنٹ لگے گا. اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کر دیا, اس کی یہ ملاقات ہوئی, اس کی یہ ملاقات ہوئی, اور ان کا بلیٹن بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ آپ بینگ میڈیا اسٹوڈنٹ خود بھی بہت اچھے طریقے سے ڈفرینس سمجھ جائیں گے کہ یہ ڈفرینس ہے اس میں اور اس میں. دوسرا باقی اتنا ضرور ہے کہ آبجیکٹیوٹی پھر حکومت, جو بھی پارٹی حکومت میں آتی ہے, پاکستان کو اگر پاکستان پر اپنی ڈیبیٹ کو ریسٹرکٹ کیا جائے, جو بھی پارٹی حکومت میں آتی ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ سے, ہم بھی یہ سنتے آئے ہیں, کرتے بھی آئے ہیں کہ ریاست کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. بھائی ریاست کے خلاف بات ایکچولی گورنمنٹ ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہے کہ یہ بات ریاست کے خلاف ہے, یہ بات ریاست کے خلاف نہیں ہے. حکومت اور ریاست اگر الگ الگ چیزیں ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ حکومت کے خلاف بولیں, ریاست کے خلاف نہ بولیں, تو ریاست کے خلاف بولنا کیا ہوتا ہے اور حکومت کے خلاف بولنا کیسے الگ ہو سکتا ہے ریاست سے؟ کیونکہ جو ڈٹرمن کر رہا ہے کہ یہ بات ریاست کے خلاف ہے یا نہیں ہے, پاکستان میں پیمرا ڈٹرمن کرتا ہے. پیمرا کو کون لیڈ کر رہا ہوتا ہے, پیمرا کے جو چیئرمین ہے وہ کس طرح سے لگ رہے ہوتے ہیں, پیمرا کس طرح سے
پیمرا خود بذات خود کتنا انڈیپینڈنٹ ہے، یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. آپ بہت اچھے طریقے سے بینگ اسٹوڈنٹس آف میس کام یا میڈیا اسٹڈیز یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں گے کہ جس ادارے نے میڈیا کی آزادی کو انشور کرنا ہے وہ خود کتنا آزاد ہے. نمبر ایک، جس ادارے نے میڈیا کو کے پیرامیٹر سیٹ کرنے ہیں اس کے اپنے پیرامیٹرز کون سیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ کہ ریاست اسٹیٹ کے خلاف کیا ہے. باقی آپ جو مرضی بول دیں، اسٹیٹ کے خلاف نہیں بولنا نا آپ نے. وہ کون ڈٹرمن کر رہا ہے کہ یہ بات اسٹیٹ کے خلاف ہے یا نہیں. میں حکومت میں ہوں تو اسٹیٹ میں ہوں، اسٹیٹ میری ہے. میں اپوزیشن میں ہوں تو پھر اسٹیٹ اور گورنمنٹ الگ الگ ہو جاتی. جی بیٹا. جی اسی کے ساتھ اب باقی لوگوں کے پارٹیسپینٹس کے کویسچنز بھی ہم لیں گے. سجاد صاحب ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے سب سے پہلے ان باکس میں اپنا نام لکھا، ان کا کویسچن ہے، تو پلیز آپ اپنا کویسچن سجاد صاحب کریں، اور آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا کویسچن کس سے ہے. السلام علیکم. بی ایس میس کا فورتھ سیمسٹر نمس یونیورسٹی. سر بیسیکلی میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا ہمارا اتنا میچور نہیں ہوا کہ جسے آپ کہہ رہے تھے سوشل ایشو اٹھاتے ہیں تو لوگ اس کو نہیں دیکھتے، لیکن جب یہی سوشل ایشو وائس آف امریکہ، بی بی سی، DW اور جب انٹرنیشنل میڈیا اٹھاتا ہے اور بدقسمتی سے ہمارے جرنلسٹ جو یا صحافت کر رہے ہیں وہ اس ایشو کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. وہ خود بہت سارے ایشوز ہیں جو انہوں نے اٹھائے ہیں، بعد میں ہمارے میڈیا کو پتہ چلا کہ یہ ایشو بھی پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو کیا بھی ہمیں اس کے لیے میچور ہونا پڑے گا؟ سجاد حسین آپ کا کویسچن کس سے ہے؟ سر خالد سلطان صاحب بھی اس پہ نظر ڈالیں اور رضوان رونق صاحب بھی ڈال دیں گے تو. جی سر خالد. سر خالد کا ایشو آ رہا ہے فراز میں، وہ بٹو صاحب میں ڈسکنیکٹ ہو گئے. جی سجاد. جی سر آپ بولیں رضوان صاحب. جی. اچھا بالکل دیکھیں یہ تو وہی بات بنیادی طور پہ آپ نے بھی کی جو میں بھی کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ واقعی سوشل ایشو کوئی بھی ہم الیکٹرانک میڈیا پہ اس طرح سے نہیں اٹھاتے ہیں. آپ ہمارے ایون اخبار بھی اگر آپ دیکھیں، پرنٹ میڈیا بھی، تو وہ بھی عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ سارا کا سارا سیاست سے، مطلب کیا یہی ایشو رہ گیا ہے پورے پاکستان میں کہ فلانی پارٹی نے کیا کیا ہے، فلانی پارٹی کتنی کرپٹ ہے، فلانی پارٹی کیا کر رہی ہے، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا. باقاعدہ واقعی ہمارا ایک ایشو اٹھایا جاتا ہے انٹرنیشنل میڈیا پر، پھر اس کو الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بورو کرنا شروع ہو جاتا ہے اس کو. ہمارے ہاں سجاد بیٹا آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے، میں کیٹیگوریکلی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، شاید آپ کو برا بھی لگے، کہ ہمارے ہاں سوشل ایشو کی میڈیا پر گنجائش موجود نہیں ہے. آپ اگر میکسیمم بھی اگر کوئی بہت بڑا ایشو آ بھی گیا ہے تو وہ بھی صرف اور صرف ایک بلیٹن 2 بلیٹن میں چھوٹی سی سٹوری کی حد تک ہوتا ہے. ادروائز ہاں وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ضرور ہو جاتا ہے، سوشل ایشو ہوتا ہمارا ہی ہے، جو کہ مطلب اب جیسے فار ایگزامپل زینب قتل کیس تھا، پہلے وہ اٹھایا گیا، کوئی اتنی خاص میڈیا کوریج نہیں ہوئی، ایک تو انٹرنیشنل چینلز نے اٹھایا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگر وہ ایشو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے نا تو وہ ایشو بھی سیاست کے حوالے سے ڈسکس کیا جاتا ہے. اپوزیشن اس وقت کی کہتی تھی کہ یہ کیسے کیوں کر رہی ہے حکومت، کیوں نہیں پکڑ رہی مجرموں کو، جیل میں بند کر دے، فلانا ہو جائے فلانا ہو جائے. اس کے بعد پھر ہم اس ایشو میں پھنس گئے کہ یہ جو عمران پکڑا گیا ہے اس کو سر عام سزائے موت ہونی چاہیے، چوک میں سر کاٹا جانا چاہیے اس کا، یا اس کو جو ہے وہ پھانسی قانون کے مطابق ہونی چاہیے، اینڈ سو فورتھ. کسی نے اس کے بعد کیا آپ کو لگا کہ زینب جیسی اور کیسز جو ہیں وہ بند ہو گئے؟ اس کے اگلے دوسرے تیسرے دن ہی مردان والا قصہ آ گیا، اس کے تیسرے چوتھے دن ہی اسلام آباد والا قصہ آ گیا. یہ سیالکوٹ موٹر وے والے نے تو مطلب بالکل ختم کر دیا، فل سٹاپ لگا دیا ہے پاکستانی معاشرے کی تہذیب پہ، پاکستانی معاشرے کی ترقی پہ، پاکستانی معاشرے کے صاف چہرے پر بالکل فل سٹاپ لگا دیا ہے. تو یہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ بھی کتنا ہی اٹھا، کیا ہی ہو گیا اس کے بعد کیا موٹر وے پہ اکیلی لڑکی کا سفر محفوظ ہو گیا؟ تو بیٹے جب تک میڈیا خود اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے بورو نہ کرے، ایشوز ہمارے ہیں، بورو نہیں کرنا چاہیے، کہ چونکہ انٹرنیشنل میڈیا پر اٹھ گیا ہے یا کسی بھی جگہ پر آ گیا ہے تو اٹھا لیا آپ نے.
صحافی صرف سیاستدانوں کے کمروں میں اگر رہیں گے، صحافی اگر سیاستدانوں کی پریس کانفرنسز کور کرتے رہیں گے تو پھر اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ سامنے نہیں آ سکے. جی بیٹا اوور. جی خالد سلطان صاحب نے میرا خیال ہے ابھی تک جوائن نہیں کیا، تو وہ تو اس پہ میرا خیال ہے روشنی نہیں ڈال سکتے، یا کر لیا ہے؟ بلال صاحب نہیں ہے خالد صاحب ہمارے ساتھ؟ جی انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے. خالد سلطان صاحب آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ ان کی طرف سے اصل میں کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے. آپ نیکسٹ کوشچن لے رہے ہیں، میرے خیال میں زیادہ اچھا ہے. ہاں انیس رحمان. السلام علیکم سر. جی میرا میں فرسٹ سیمسٹر کا ہوں ایم ایس سی بزنس سیمسٹر سے. تو جیسے پہلے بات چل رہی تھی کہ سوشل میڈیا پہ فیک نیوز کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو صحافی ہوتے ہیں، مطلب جیسے عامر میر کی بات کر لیں آپ، پولیٹیشینز وغیرہ کو بلا کے مطلب ان میں بحث مباحثہ کرتے ہیں. سر آپ نے اگر یاد ہو تو ایک ڈرامہ دیکھا ہو عہد وفا. مین پوائنٹ میں اس پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں صحافی جو ہوتا ہے نا وہ باؤنڈ ہوتا ہے چینل کا. مطلب آپ نے پولیٹیشین سے ایسے کوشچن نہیں پوچھنے کہ اس کی مطلب جو عزت نفس ہے وہ مجروح ہو عوام کے سامنے عزت. ایک دوسری بات یہ کرنا چاہوں گا جو عوام کے لیے مطلب مائنڈ کنٹرولنگ. ایک صحافی عوام کو کنٹرول کرنے میں بھی اس کا کافی کردار ادا ہوتا ہے. مطلب مائنڈ چینج کرنے کے لیے کوئی ایسی خبریں لے آتے ہیں جس سے ان کے مائنڈ میں ایک خاص بات بیٹھ جاتی ہے پکی. ایک یہ تھا سر، اور لائسنس کے بارے میں تھا. مطلب آج سے آپ 40 سے 45 سال پہلے چلے جائیں، جو لائسنس ایشو کرتی تھی صحافی کو، ہائی کورٹ کے جو قانون ہوتے تھے ان کے مطابق کہ ملک کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کی جائے گی، یا کسی شخصیت کے بارے میں ایسی بات نہیں کی جائے گی، یا اس کی عزت نفس مجروح ہو، وہ اس کے بارے میں قانونی کارروائی بھی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ سر یہ جو آپ ریپ کا کہہ رہے تھے، اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا جب تک سر سعودی عرب والا قانون نہیں آپ نے ہوگا نا. آلریڈی 2 کوشچن کیے ہیں، اس طرح چیزیں کمپلیکس ہو جائیں گی. آپ کوشش کریں ایک دو جو بھی آپ کے کوشچن ہیں ان کو بس بڑا بریفلی اور کنسائزلی بتا دیں، اور بتا بھی دیں کہ کن سے آپ کو کوشچن ہے پلیز. اچھا سر، میرا ایک مین کوشچن ہے ایک لائسنس کے بارے میں. ٹھیک ہے، میڈیا لائسنس جو صحافی کو دیا جاتا ہے، مطلب جیسے ایک حلف لیا جاتا ہے نا پرائم منسٹر یا اس سے، مطلب وہ اپنے عہدے کا صحیح استعمال کرے گا. ایسی صحافت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جو لائسنس انہیں دیا جاتا ہے اس کے بارے میں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو جیسے مطلب ایک صحافی کو پولیٹیشین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بات ان سے نہیں پوچھنی، مطلب بیک ہینڈ پہ انہیں دبا دیا جاتا ہے. ایک یہ بات سوال تھا میرا، یہ دو اگر کنفرم کر مطلب اس کے بارے میں آپ کی رائے. یہ رضوان صاحب سے. جی رضوان صاحب، میرا خیال ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ایک صحافی ہے وہ اپنی ذمہ داری کس حد تک پوری کرتا ہے اس حوالے سے، اور ایک یہ کہ اس کو جب دبا دیا جاتا ہے تو ان حالات میں وہ کیا کرے، اسے اپنے فرض کی انجام دہی میں کیسے مطلب اپنے اس عہدے کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے اس حوالے سے. جی ٹھیک ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. جی انیس، میں آپ کے بالکل سوال سمجھ گیا ہوں. ایک تو سب سے پہلے آپ نے بے شک اس کو ایکسکلوڈ کر دیا، لیکن میں اس میں تھوڑا سا انکلوڈ ضرور اس کو کرنا چاہوں گا. عہد وفا آپ نے ڈرامے کا نام لیا، اس میں تو آپ دیکھیں کہ 4 پروفیشنز جہاں تک میری یاداشت کام کر رہی ہے، if I'm rightly recollecting my memory، سیاستدان برے دکھائے گئے، صحافی جیسے آپ نے کہا کہ وہ ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں، چینل کی پالیسیز ہیں، اور وہ تو پھر صحافی نہ رہا، وہ برے دکھائے گئے، رائٹ. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایک اچھا دکھایا گیا، بیوروکریٹ تھا تیسرا دوست ان کا، وہ برے دکھائے گئے کہ وہ سیاستدانوں کے کام کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ایک ادارہ اچھا دکھایا گیا ہے، وہ آپ اور میں اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ وہ کون سا ادارہ ہے. وہی ادارہ ریاست ہے، جس میں پچھلے سوال میں بھی میں آپ کو بتا رہا تھا تھوڑا محتاط ہو کہ وہی ادارہ ریاست ہے، وہی ادارہ حکومت ہے. اس کے خلاف بات کرنا ریاست کے خلاف ہے، ریاست کے خلاف بات کرنا اس کے خلاف ہے، رائٹ.
नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपने कहा लाइसेंस के हवाले से, थोड़ा सा एनालॉजी ड्रॉ कर लेते हैं। आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर, जजेस हलफ उठाते हैं, डॉक्टर्स हलफ उठाते हैं अपने होते का, अपने इस प्रोफेशन का, कि हम ये सब कुछ काम बिल्कुल मुल्क और कौम के साथ ईमानदारी के साथ करेंगे और ये करेंगे। क्या वो करते हैं? एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं ना हम। तो अगर सहाफ़ी को जो लाइसेंस दिया जाता है या दिया जाता रहा है, वो अगर अपने लाइसेंस से रूगर्दानी कर रहा है तो इट्स ऑल ओके। पाकिस्तान में इस हलफ की इतनी ही गुंजाइश है या इतनी ही वैल्यू है, वर्थ है, जितनी के आपके कॉन्स्टिट्यूशन की है, कि कॉन्स्टिट्यूशन को तो हम उठा के रद्दी में फेंक दें। कॉन्स्टिट्यूशन पर अगर बात की जाए तो समझा जाए कि सियासतदान वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आपके एमएनए पार्लियामेंटेरियंस, डू यू रियली थिंक आर दे सपोज्ड टू डिस्कस हेल्थ फैसिलिटीज एंड फलाना फलाना इन द पार्लियामेंट हाउस? आप पॉलिसीज दें भाई, आप यहाँ पर पॉलिसीज देने बैठे होते हैं, लेजिस्लेशन के लिए बैठे हुए होते हैं। ये लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव है ये, इसमें लेजिस्लेशन होनी चाहिए। इसमें बातें अगर एक दूसरे की करप्शन की होंगी, इसमें बातें अगर एक दूसरे को नीचा दिखाने की होंगी, इसमें बातें अगर एक दूसरे पर ताने तशनी की होंगी, तो फिर ये काम नहीं हो सकेगा। ये किसी और लेवल का काम है, बहुत निचली सतह का काम है। तो लाइसेंस को छोड़ दें आप बस ये सोचें कि आपने, वो अहमद फराज साहब का शेर है कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आप बस अपने हिस्से की अनीस शम्मा जलाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि अच्छी सहाफ़त कर सकें। लेकिन आई एम रियली गेटिंग डेडली हार्श एंड पिंचिंग एंड ट्रू कि ऐसा हो नहीं सकेगा। तीसरा सवाल आपका था, जो मैं समझा कि सहाफ़ियों की जिम्मेदारियां किस तरह से निभाई जा सकती हैं। सहाफ़ी अपनी बस अपना काम करता रहे, अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहे। ये जो एंकर पर्सन्स आपको नज़र आते हैं ऑन टीवी, इनमें से आधे तो वैसे ही प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट नहीं हैं, ये किसी न किसी हवाले से टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आए हैं और फिर आकर बैठ गए हैं। इनका सहाफ़त का कोई बैकग्राउंड नहीं है और वो अच्छी रेटिंग भी ले लेते हैं बैठकर। तो ऐसों को भी मैंने आपको बताया ना कि बेटे ये सिस्टम में ओवरहॉल स्क्रूटनी की, ओवरहॉलिंग की गुंजाइश है, ज़रूरत है, बल्कि गुंजाइश नहीं है, ज़रूरत है। एंकर के लिए भी तो कोई क्राइटेरियन होना चाहिए ना। वो कहीं से आउट ऑफ द ब्लू कहीं से आते हैं, आकर बैठते हैं, प्रोग्राम अच्छे कर लेते हैं, ठीक है, बोलना चालना आता होगा। आप जैसे टैलेंटेड और जो 4-4, 8-8 साल सहाफ़त पढ़ कर आए हैं, एटलीस्ट चलें, आपको प्रैक्टिस नहीं आती, थेरी तो आती है ना। कोई कोड ऑफ एथिक्स का तो आपको पता होगा ना। बखुदा यहाँ दे एंकर्स को कोड ऑफ एथिक्स का नहीं पता है, तो फिर आप कैसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की बातें करेंगे? ये एक बिल्कुल 15-20 साल 30 साल की कहानी बनेगी। 15-20 साल 30 साल के बाद आप जैसे नौजवान लोग आगे आएंगे, वो चीज़ों को देखेंगे और अल्लाह करे आप लोग अपनी जिम्मेदारियां सही तरह निभा सकें। फिर क्योंकि आपके जो सीनियर्स थे वो भी अभी सहाफ़त में मौजूद हैं और वो भी बस उसी तरह हिस्सा बन गए हैं। जैसे प्रोफेसर साहब भी फरमा रहे थे कि हम तो सबसे बड़े सहाफ़ियों के नाम लिए, हामिद बिन कामरान खान वगैरह, बेटे ये सब भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के हवाले से ही बात करते हैं, चैनल की पॉलिसी को फॉलो कर रहे होते हैं, बिकॉज दे आर अर्निंग मिलियंस ऑफ रुपीज फ्रॉम द चैनल। जी बेटा, ओवर भट्टू साहब। जी हमारे साथ मुनीब जाहिद मौजूद हैं, इनका भी एक सवाल है। मुनीब जाहिद साहब प्लीज। मेरा ख्याल है ये नहीं है अभी, या फिर इनकी साइड पे कोई इश्यू है। हसनैन राजपूत हैं, उनसे इनसे नेक्स्ट उनका क्वेश्चन है। अच्छा, सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा रिजवान रौनक साहब से सवाल है। एक तो मेरा ये सवाल है कि सर, जो हमारे पास क्या कंटेंट नहीं है दिखाने को मीडिया पे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ले लें मीडिया में, या फिर किसी न्यूज़ को ले लें, तो या फिर उसमें पब्लिक का है कि ऑडियंस देखना ही वो नहीं चाहती, ऑडियंस मसालेदार चीज़ें देखना चाहती है। और दूसरा ये है कि सर, मीडिया के अंदर ये जो ब्लैक मेलिंग वाला सहाफ़त के अंदर जो आंसर है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? क्योंकि मैं अब किसी मीडिया का नाम नहीं लूँगा, मैं
एक 2-3 जगह पे मैं करता रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे जो सबसे पहले वहाँ पर जाकर इंस्ट्रक्शन दी गई थी वो ये था कि आप नेगेटिव चीज़ें लिखो, पॉजिटिव आप लिखोगे तो आपको कभी भी जो है ना वो अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा, तो नेगेटिव लिखोगे तो आपको मिलेगा। और दूसरा ये था कि आप ठीक है इधर उधर से आप पैसे शैसे पकड़ लें, जो देता है ठीक है, उसके खिलाफ कोई स्टोरी लगाने की जरूरत नहीं है, बाकी आप दबा दें। ठीक है, शुड आई स्पीक? जी सर। अच्छा बेटे, हसनैन राजपूत यही नाम है ना आपका? अच्छा हसनैन, मैं आपके सवाल को बिल्कुल उसी तरह से जवाब दूंगा जिस तरह से आपने सवाल किया। आपका पहला जो सवाल का हिस्सा था ना, कंटेंट नहीं है हमारे पास। कंटेंट आई थिंक है, लेकिन उस कंटेंट की वर्थ कितनी है, क्योंकि वर्थ उस चीज की होती है, वो एक मुहावरा है ना कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। तो अब उसकी वर्थ कितनी है, वो वर्थ हमने डिटरमिन करनी है, ओवरऑल पूरी मीडिया इंडस्ट्री ने डिटरमिन करनी है। हमारे पास कंटेंट अब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रह गया है। पॉलिटिकल में भी जब, आई एम रियली सॉरी, अगर मुझे इजाजत दें आप, या आपने जो हम ये जो हमें नए वो ज्वाइन करेंगे उस वक्त शायद मैं चला जाऊं, आपने मुझसे सदीक जान साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने लिखा हुआ है उनका ना, सदीक जान साहब सोशल मीडिया, बस वो सर ज्वाइन कर लें, बस 5-7 मिनट में हम एंड कर लेंगे। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है। सदीक जान साहब इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर? सर वो ऐप इंस्टॉल उनकी नहीं थी, वो अभी कर रहे हैं। ये एक क्वेश्चन इनका है सर, इसके बाद वो अगर दूसरे भाई जो हैं मुनीब जाहिद साहब अगर आ गए हैं तो उनका ले लेंगे क्वेश्चन, एंड इन 5 or 7 minutes वी विल एंड दिस। बेटा शार्पली मैं इसको क्लोज करता हूँ। सदीक जान साहब को एक दिन मैं उनके चैनल पे कोई siyaset.pk था, वो ऐसे ही क्लिक हो गया तो मैंने देखा वो, चूंकि मुझे लगा उनकी बातों से कि प्रो पीटीआई वो बोल रहे थे। बिल्कुल ठीक है, वो ये ऑब्जेक्टिविटी को भी आप उसको एड्रेस कर सकते हैं कि हो गया ना, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है, बड़े बड़े साफियों में भी नहीं होती है। अच्छा, दूसरा ये, अब वो जो मतलब लिटरली जो इस तरह की डिजिटल मीडिया पे जुबान इस्तेमाल की जाती है, वो क्या थी, वो क्या होती है? फजलुर रहमान और मरियम नवाज जो निकाह करके बैठ गए हैं, इनका निकाह जल्दी टूटने वाला है, ये जब पीपल्स पार्टी बाहर निकली, इस तरह की जुबान इस्तेमाल की जाती है सोशल मीडिया पर पॉलिटिशियंस के लिए। तो जो राजपूत का, हसनैन का दूसरा सवाल था ना कि क्या लोग देखना ऐसा चाहते हैं? लोग नहीं देखना चाहते, डोंट ब्लेम द पीपल। ये सैयद नूर साहब से एक ने सवाल किया कि सर ये जो दिखाया जाता है सुल्तान राय की फिल्म में गंडासा कल्चर और ये और वो, क्या हम इस तरह देखना चाहते हैं या आप लोग दिखा रहे हैं इस तरह? तो उन्होंने साफ बिल्कुल कह दिया, उन्होंने कहा कि पैसा कमा रहा होता हूं मैं सिर्फ, बाकी लोगों को जो चीज हम दिखाएंगे वो लोग वही देखेंगे। तो अच्छी सहाफत दिखाई जा सकती है, अच्छी सहाफत को पसंद किया जा सकता है, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि आई एम रियली सॉरी इस वक्त सोशल मीडिया पे तो ठीक ठाक खराब हुई है। अल्फाज की का जो यूज जो है उनको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, उसके अंदर से जो डिग्निटी थी ना, अल्फाज, हर लफ्ज अपनी एक डिग्निटी रखता है, वो खत्म कर दिया गया है। इस तरह के फ्रेजेस यूज किए जाते हैं, फजलुर रहमान और मरियम नवाज का निकाह और ये शादी जल्दी टूटने वाली है, लो जी शादी टूट गई, लो जी बारात बिखर गई, इस तरह के अल्फाज, इस तरह के फ्रेजेस यूज नहीं होने चाहिए। और ब्लैकमेलिंग को किस तरह से रोका जा सकता है, आप खुद गवाह हैं, आपको कहा गया कि ये कर लें वो कर लें। मैंने बेटे आपको 10 साल बाद चाहे रियलाइज हो आप पूरी क्लास को, लेकिन मैंने जो आपको बात कर दी है ना, वो बेटे आपको चाहे 10 साल बाद हो, चाहे 15 साल बाद हो, चाहे पहले साल ही हो जाए, वो ये है कि जब तक आपके जो सोशल मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या चैनल्स के ओनर्स हैं, वो जब तक प्रॉपर सहाफियों के हाथ में उस तरह से इनका इख्तियार चैनल्स का नहीं जाएगा, उस वक्त तक आप सहाफत को खुदा हाफिज ही समझें इस मुल्क से। बाकी कमा आप भी रहे हैं, कमाएंगे आप भी इंशाल्लाह, अल्लाह रिस्क देने वाला है। और इसी तरह से जैसे आपको बिल्कुल सही कहा गया कि पैसे पकड़ लो, बातें कर लो, किसी के खिलाफ बोल लो, और बैशिंग, ये भी बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। जी बेटा मुनीब जाहिद, आई थिंक आपने कहा था कि करेंगे। जी मुनीब जाहिद अभी रहते हैं। मुनीब साहब आप बता दें, हमारे साथ अभी तक खालिद सुल्तान साहब भी मौजूद हैं, अगर आपका उनसे मतलब आपका क्वेश्चन है तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं। मेरा ख्याल है उनका ऑडियो का इशू अभी रिजॉल्व हो गया है। खालिद साहब आप हैं हमारे साथ?
جی بالکل میں موجود ہوں، آپ کی آواز مجھے بالکل باقاعدہ آ رہی ہے، میں باقاعدی سے یہاں موجود ہوں. جی بالکل. جی منیب زاہد صاحب، آپ کا سوال ہے؟ میرا خیال ہے نہیں ہے ان کا سوال، تو اس کے ساتھ ہی ہم سر اینڈ کرتے ہیں. رضوان صاحب اینڈ خالد سلطان صاحب، آپ دونوں کا السلام بہت علیکم شکریہ. سر. جی السلام علیکم سر، میں منیب زاہد بول رہا ہوں، میں انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ سے وعلیکم نمل سے. السلام. تو سر میرا جو سا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم اس سارے سیناریو کو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ ہم نے ہر چیز کو سر پرائیویٹائز کیا ہوا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے وہ میڈیا ہو. تو سر اگر اس میں سر اسٹیٹ انوالو ہو جائے سر، کہ ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی وی کا معیار ہے وہ نجی چینل سے کئی بہتر ہے. تو سر اس کو اگر آپ تھوڑا سا اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اس پہ روشنی ڈالیں تو. جی بالکل، آپ نے پی ٹی وی کا کہا ہے، ایسا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی وی، یہ اس وجہ سے نہیں کہ میں آئی بلانگ ٹو پی ٹی وی تو میں اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں یا اس کو کوئی بڑھا چڑھا کے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی وی کا معیار، پی ٹی وی کی خبر کا معیار ابھی بھی بہت سارے چینل سے بہتر ہے، لیکن ویورشپ نہیں ہے اس طرح. گاؤں میں ہے، دور دراز، ابھی بھی سب سے زیادہ ویورشپ پی ٹی وی کی ہے، لیکن پھر بھی شہروں میں بہت حد تک ڈراسٹک جو ہے وہ ڈراپ ڈاؤن ہوا ہے پی ٹی وی کی ویورشپ کا. اس سے پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مطلب ظاہری بات ہے، ہم اس طرح سے ہماری کچھ ریسٹرکشنز ہیں. اسٹیٹ اور گورنمنٹ کو تو آپ ڈسکس ہی نہ کریں نا. میں نے آپ کو کہا نا، پاکستان میں ہم ریئلی سوری، گورنمنٹ ہی اسٹیٹ ہوتی ہے، اسٹیٹ ہی گورنمنٹ ہوتی ہے، یہ دو الگ الگ اینٹیز نہیں ہیں. تو جو گورنمنٹ میں آ جاتی ہے وہ اسٹیٹ کی مالک بن بیٹھتی ہے. تو جو گورنمنٹ کے خلاف بات ہوگی وہ سمجھا جائے گا کہ اسٹیٹ کے خلاف بات ہو رہی ہے، یا کچھ اداروں کے خلاف بات ہوگی تو سمجھا جائے گا کہ اسٹیٹ کے خلاف بات ہو رہی ہے. حالانکہ ہم سب پاکستانی ہیں، سب ریاستیں پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، کوئی نہ بن سکتا ہے. باقی رہی بات جہاں تک جیسے آپ نے کہا کہ کس طرح سے اکانومی تو سب سے بڑا فیکٹر ہے. ہم مارکسسٹ ہیں نہیں آفیشلی، لیکن بنے مارکسسٹ ہی ہوئے ہیں. بالکل جناب، اکانومی سب سے بڑا فیکٹر ہے، سب سے بڑا رول پلے کرتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا چاہیے، میں خلاف نہیں ہوں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر جو پیرامیٹرز ہیں، پھر وہ بات وہیں پر جا رہی ہے، جو اس کے اوپر سیٹ کیے جا رہی ہیں پابندیاں، وہ کون سا ادارہ کر رہا ہے، وہ گورنمنٹ کے انڈر ہے. اس کا چیئرمین کس طرح سے لگایا جاتا ہے، اپنی پسند کا، یہ اٹھا کے وہ لگا دو، وہ اٹھا کے یہ لگا دو. تو ادارے مضبوط نہیں ہیں، ریاست مضبوط نہیں ہے. حکومت آ کے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ڈیفرنٹ چینلز کا سہارا لیتی ہے. جیسے سر خالد سلطان صاحب نے فرمایا کہ آپ پچھلے 1 سال کا جیو اور ایئر وائی کا کانٹینٹ نکال کر دیکھ لیں، پورا کا پورا. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ صرف ایک پروگرام دیکھ کے آپ اس چینل کا مائنڈ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پرو کون سا ہے؟ جیسے میں نے ابھی صدیق جان صاحب کا بھی حوالہ دیا، مطلب وہ اچھا نہیں تھا. وہ سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، آپ ان سے پوچھئے گا، آپ ان کو کہیے گا کہ یہ تھوڑا سا اس کو تو ریسٹرکٹ کروائیں، سوشل میڈیا پر جو زبان استعمال کی جا رہی ہے. تو یہ تو بیٹا، یہ تو اس طرح چلتا رہے گا. آپ جیسے اچھے اسٹوڈنٹس آگے آئیں گے تو پھر بات بہتر ہو سکتی ہوگی. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. رضوان رونق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سارے سوالوں کے تفصیل سے ہمیں جواب دیے. اس کے ساتھ ابھی آپ سے مطلب ہم الوداع آپ کو کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم صدیق جان کی طرف بھی جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے وہ ہمیں کافی کچھ بتائیں گے. کہ صدیق جان صاحب، آپ سن رہے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ابھی. آپ کا ویسے مائک میرا خیال ہے میوٹ ہے، اس وجہ سے. اب آواز آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے. تو جی ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے پہلے بتا دیتے ہیں کہ صدیق جان صاحب ہیں کون. صدیق جان صاحب کا بھی میری طرح اور بہت سے اور اسٹوڈنٹس یہاں پہ اگر اس طرح کے ہیں، ایک ہمبل بیک گراؤنڈ ان کا ہے. پنجاب کے چھوٹے سٹیز سے، ان کا ساؤتھ پنجاب سے ہے، میرا سینٹرل پنجاب سے ہے، لیکن سٹی ہمارا بھی چھوٹا ہی ہے. تو کافی ہم ان سے ریلیٹ بھی کرتے ہیں خود کو کہ ایک ڈیجیٹل ایج میں ایک ماڈرن جرنلسٹ کیسے خود کو آگے لے کے آتا ہے، کیسے آگے بڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ کیسے
فرش سے عرش تک بھی پہنچتا ہے. ایک بڑی انسپائرنگ ان کی سٹوری ہے، اور وہ آپ دیکھ لیں. مزمل حسن کے ساتھ ان کی کچھ دن پہلے ایک پوڈ کاسٹ تھی، اس میں انہوں نے کافی ڈیٹیل سے وہ ساری چیزیں بتائی ہیں. ابھی ہم اسٹریٹ فارورڈ اسی چیز پہ آئیں گے کہ مطلب ہمبل بیک گراؤنڈ ہے ہمارا، وی ہیو کپل آف اسکلز، تو ان کو پالش کر کے اور آگے آنا کیسے ہے اس حوالے سے. تو صدیق جان صاحب، پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہاں کی، آپ ہمارے ساتھ اس ڈائیلاگ فورم میں شریک ہوئے. آپ سے ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا آیا اور یوٹیوب خصوصاً اور اس طرح سوشل میڈیا، اس نے دنیا کو چینج کیسے کیا، اور اس میں پھر چیلنجز اس کے لیے کیا پیدا ہو گئے. کیونکہ اس کے اندر ابھی رضوان رونق صاحب نے جاتے جاتے کہا کہ ان سے صدیق جان صاحب سے ذرا کہیے گا، ان سے پوچھیے گا کہ کس طرح کی وہاں پہ زبان استعمال ہوتی ہے اور کس طرح کا کنٹینٹ پروڈیوس ہوتا ہے، اس پہ تو کچھ کام کریں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، اور کیا اس پہ کام ہماری حکومت یا پھر آنے والی حکومتیں یا پھر سارا ہم مل کے سارا پاکستان اس پہ کر سکتے ہیں؟ اسی طرح جو ہماری ڈیجیٹل میڈیا ہے اور یہ جو نیو میڈیا اس کو ہم بولتے ہیں، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا، یہ سارے انڈسٹری کے اندر ہم دنیا میں کھڑے کہاں پہ ہیں، ہمارا مقام کہاں پہ ہے، اور اس مقام کو مزید اوپر لے کے ہم جا کیسے سکتے ہیں، اور اس انڈسٹری کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، ان تمام چیزوں پہ. اوور ٹو یو سر. بہت شکریہ. اور میں کیونکہ آپ نے 4-5 چیزیں کہی ہیں، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ میں ایک ایک کر کے اس کی بات کروں. براہ راست میں اس سوال پر آتا ہوں جو آپ نے بات کی، اور وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر آج کل زبان کس طرح کی استعمال ہوتی ہے. مجھے ایک اعتراف کر لینے دیجیے کہ اگر ہم میڈیا کو کہتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر فیک نیوز ہوتی ہے، یا میڈیا کے اوپر کہتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر جی 50% یا 60% ہم کہتے ہیں فیک نیوز ہوتی ہے یا جھوٹ بولا جاتا ہے. اگر میڈیا کے اوپر 50% جھوٹ بولا جاتا ہے تو اس وقت یوٹیوب کے اوپر 90% جھوٹ بولا جاتا ہے. یہ بات بھی درست ہے جن کا آپ نے حوالہ دیا کہ جو مجھ سے پہلے بات کر رہے تھے، کہ انہوں نے کہا کہ کوئی شاید انہوں نے یہ بات کہی کہ ریگولیشنز نہیں ہے، کوئی ریگولیٹ نہیں کیا جاتا. یہ بات بھی درست ہے کہ سوشل میڈیا کی کوئی ریگولیشنز نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں جس کی مرضی پگڑی اچھالتا رہوں، میں جس کے اوپر جو مرضی بہتان لگاتا رہوں، میں جس کے اوپر جو مرضی الزام لگاتا رہوں، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور بدقسمتی ہماری یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو سائبر کرائم کے لاز ہیں، یا ہمارے ہاں جو ڈیفیمیشن کے لاز ہیں، وہ لاز تو موجود ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، ان کے فیصلے نہیں ہوتے، جس وجہ سے ہر کوئی آزاد ہے جو مرضی جس کے بارے میں کہتا رہے. یہ بات ایک حقیقت ہے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے. اب ہم آتے ہیں کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ کیسے کم ہوگا، یہ کیسے رکے گا؟ دیکھیں، یہ روکنے کے لیے حکومت نے کچھ قوانین بنائے. بہت سے لوگ عدالت میں چلے گئے یہ کہہ کر کہ جی آزادی اظہار رائے کمپرومائز ہو رہی ہے، حکومت آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹنا چاہتی ہے، حکومت لوگوں کو دبانا چاہتی ہے، سچ بولنے سے روکنا چاہتی ہے. اور عدالت نے ان رولز کو کالعدم قرار دے دیا اور کہا کہ نئے رولز بنا کر لائیں. اچھا، جہاں تک قانونی بات ہے، ہمیں زمینی حقائق کا اعتراف کرنا چاہیے، ہمیں ماننا چاہیے. مجھے کوئی ہوپ نہیں ہے کہ کوئی قوانین پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، یا میں آپ کو کہوں کہ کوئی پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی، کوئی پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی. ہونی چاہیے، مجھ سمیت تمام لوگوں سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ اگر دیکھیں نا بدقسمتی کیا ہے ہماری. اگر کسی کے پاس ایک پیج ہے، فیس بک کا پیج، 1 ملین اس کے لائکس ہیں، اس کی ریچ ہے بہت زیادہ، میں جس کے بارے میں مرضی پوسٹ لگا دوں، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے پیج کے پیچھے کون بیٹھا ہے، کہاں بیٹھا ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. کسی کی بھی آپ پگڑی اچھال دیں، کسی کے اوپر جھوٹا بہتان لگا دیں، الزام لگا دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا، اب لیکن مجھے کہاں پہ کوئی امید نظر آتی ہے کہ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ، میرا ایک چینل ہے، یوٹیوب چینل ہے، فیس بک پیج ہے، اور لوگوں کے ہیں. ہم میں سے اگر میں اپنے اوپر لے آتا ہوں، چلیے اور کسی کو الزام نہیں دیتا، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، کتنا عرصہ لوگ مجھے سنیں گے؟ میں آپ کو بہت سے ایسے چینلز کے نام نہیں لے سکتا، نہ لینے چاہیے. میں آپ کو آپ کو دیکھیں کہ جن کے آج سے 3 ماہ پہلے تک 1 لاکھ ایوریج ویوز تھے، آج ان کے ایوریج ویوز 25,000 پہ آ گئے ہیں. جن کے 4 لاکھ ویوز آ رہے تھے وہ 1 لاکھ پر آ گئے ہیں. اس کی ایک ریزن تو یہ بھی ہے کہ کمپٹیشن بڑھ گیا ہے، لوگ بہت اچھے اچھے آ گئے ہیں، زبردست لوگ آ رہے ہیں. لیکن وہیں پہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بھی یہ بتا دوں، آپ میں سے بہت سے لوگ یوٹیوب کرنا چاہتے ہوں گے، کر رہے ہوں گے. اچھا، یوٹیوب میں بہت سے لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں کہ ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی دیکھیں، پاکستان سے باہر دیکھا جائے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ظاہر ہے ریونیو باہر سے زیادہ اچھا اور بہتر ملتا ہے. جو باہر والے ہیں وہ ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، اور وہ جو بھی اس طرح سے جھوٹ بولتا ہے، ایگزیجریٹ چیزیں کرتا ہے، وہ دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کی زیادہ ویورشپ پاکستان میں ہوتی ہے جو کہ آپ کو فائنینشلی فائدہ نہیں دیتی. اب ہم آتے ہیں اپنے اس موضوع کی طرف جس پہ میں آج بات کرنا چاہتا تھا، اور وہ موضوع یہ ہے کہ میڈیا انڈسٹری میں اگر آپ دیکھیں
کہ 15 سے 20 چینلز ہیں, چھوٹے یا بڑے, بڑے سے بڑا آپ چینل کوئی بھی ہے اس کو آپ دیکھ لیں, چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی آپ دیکھ لیں. میں کسی چینل کو بڑا یا چھوٹا نہیں کہہ رہا, لیکن ٹوٹل آپ کو بات کر رہا ہوں کہ 15 سے 20 نیوز چینلز ہیں, 8 سے 10 اخبارات ہیں جو تھوڑے یا زیادہ چلتے ہیں. لیکن آلریڈی ہزارہا لوگ چینلز اور اخبارات سے نکالے جا چکے ہیں, بے روزگار ہو چکے ہیں. جو بندہ آج سے 10 سال پہلے 50,000 لے رہا تھا اور پھر اس کی سیلری بڑھتے 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 2.5 لاکھ تک گئی, اب وہ دوبارہ 70-80 ہزار پہ آ گیا ہے, اور نئی جابز بھی نہیں ہیں. پہلے سے لوگ بے روزگار ہیں. جو بے روزگار ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں 1 لاکھ روپے لے رہا تھا, مجھے 30,000 میں رکھ لو, کیونکہ اتنا عرصہ میڈیا کا کام کیا, مجھے تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا. تو اس لیے میڈیا میں نہ کوئی زیادہ جابز کی توقع ہے, نہ اخبارات میں توقع ہے کہ زیادہ لوگوں کو رکھا جائے گا. اگر فیوچر ہے تو وہ ڈیجیٹل میڈیا کا ہے, اور ڈیجیٹل میڈیا پہ ان لوگوں کا فیوچر ہے جو کہ اچھا کنٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں, جو کہ فیلڈ میں جاتے ہیں, جو کہ محنت کرتے ہیں, جن کا کنٹینٹ اچھا ہوتا ہے. اور ایک اچھا, میں اب براہ راست سے 4-5 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو لوگ آپ میں سے یوٹیوب کرنا چاہتے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کرنا چاہتے ہیں, سب سے زیادہ یوٹیوب میں, ڈیجیٹل میڈیا میں ایک چیز میٹر کرتی ہے, کنٹینٹ. آپ کا کنٹینٹ جتنا اچھا ہوگا اتنا آپ کا لانگ ٹرم چینل چلے گا, آپ کو لوگ دیکھیں گے, آپ اسٹیبلش ہوں گے. ہاں ٹائم لگے گا. اگر آج آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ آج وہ یوٹیوب چینل بنائے گا, فیس بک پیج بنائے گا اور 6 ماہ میں یا 5 ماہ میں وہ چھا جائے گا, ایسا ممکن نہیں ہے. اب جس نے بھی یہ کام شروع کرنا ہے وہ کم از کم 1 سال ذہن میں رکھے, اور 1 سال میں بھی وہ ذہن میں رکھے کہ جنون اور عشق کی طرح کام کرنا پڑے گا. کم از کم 14 سے 16 گھنٹے روزانہ کام کرنا پڑے گا. تیسری چیز اس میں ہے مستقل مزاجی. روزانہ آپ کی ایک ویڈیو آنی چاہیے. کنٹینٹ میں اگر آپ فیلڈ میں جا سکتے ہیں, آپ کو فیلڈ میں جانا چاہیے, اور اگر آپ فیلڈ میں نہیں جا سکتے اور آپ گھر بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اتنی اچھی ریسرچ کریں, اتنا کام کریں کہ اس میں پھر یہ ہو کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگ جب دیکھیں گے کہ یار یہ بندہ تو بڑی اچھی ریسرچ کر کے لاتا ہے, محنت کر کے لاتا ہے, تو وہ ظاہر ہے پھر آپ کے مستقل ویور بھی بن جائیں گے, آگے بھی لوگوں کو بتائیں گے, اور اس طرح سے زیادہ لوگ آپ کے اس چینل پر آئیں گے. باقی اس میں آ جاتی ہیں ٹیکنیکل چیزیں. ٹیکنیکل چیزوں میں ظاہر ہے تھمبنیل بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن تھمبنیل 90% لوگ یوٹیوب پہ یہ کر رہے ہیں ایگزیجریٹڈ تھمبنیلز, اتنے ایگزیجریٹڈ کہ دیکھ کے ہنسی آتی ہے بندے کو کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اس سے وقتی طور پہ ویورشپ بہت اچھی ہو جاتی ہے, لیکن 4 ماہ 6 ماہ بعد آپ دیکھیں گے کہ ویورشپ اس کی نیچے آنے لگ جائے گی, اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹے تھمبنیل لگاتا ہے, باہر کچھ ہوتا ہے اندر کچھ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے تھمبنیل بہرحال اچھی لائن ہونی چاہیے, کیچی لائن ہونی چاہیے, اچھا بنا ہوا ہونا چاہیے. جتنا اچھا بنا ہوا ہوگا, جتنی کیچی لائن ہوگی, تو ظاہر ہے اتنا ہی اس کی ویوز جو ہے وہ زیادہ ہوں گے. اس کے بعد آپ اگر کوئی یوٹیوب چینل آپ چلا رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس یوٹیوب چینل پہ کہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں تو وہ فیس بک پہ آپ ڈائریکٹ اپلوڈ کریں, اس کا لنک شیئر نہ کریں, ڈائریکٹ اپلوڈ کریں. ساتھ ہی آپ کو ٹویٹر پر ایکٹیو ہونا ہوگا, آپ کو انسٹا پہ ایکٹیو ہونا ہوگا. جتنی بھی جو پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے, ان تمام پر بھی آپ کو ایکٹیو ہونا ہوگا, اور اپنی چیزوں کو وہاں پر بھی وائرل کرنا ہوگا. تو یہ مختصر, بالکل مختصر بات اس لیے میں نے کی ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے اندازہ ہے یہ سیشن کافی دیر سے چل رہا ہے, تو میں چیزوں کو بہت تفصیل میں نہیں لے کے جانا چاہتا. میں نے مختصر آپ کو چیزیں بتا دی ہیں. اب میں چاہوں گا کہ اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں, تاکہ ٹائم بھی بچ جائے آپ کا, اور جو توجہ بھی ہے وہ بھی برقرار رہے. ایسا نہ ہو کہ میں اتنی لمبی بات کروں کہ کسی کی توجہ ہی نہ رہے. جی, جن کے کویسچنز ہیں وہ ان کو طریقہ پتہ ہے. کومنٹ باکس جو ہے اس کے اندر اپنا نام لکھیں اور آپ کو کویسچن کے لیے الاؤ کر دیا جائے گا, آپ کویسچن کر سکیں گے. صدیق جان صاحب, ایک چیز جاننا چاہوں گا میں ذاتی طور پہ کہ میں یوٹیوب کرتا ہوں اور 2 چینل ہیں. ایک پہلے تھا, اس کے کچھ سبسکرائبرز ہو گئے تھے 4-5, اور ایک ابھی بھی ہے. تو ہم کنٹینٹ جو ہے وہ تھوڑا اس کی پروڈکشن اچھی بھی کرتے ہیں, اس کا تھمبنیل بھی بناتے ہیں, اسی طرح جو باقی اس کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں یوٹیوب کی میں بات کر رہا ہوں وہ ساری کرتے بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہوتا ہے کہ ویڈیو کے اس کی طرح سے ویوز نہیں آتے. اور اس حوالے سے ایک تھیوری ہمیں یہ ملی ہے کہ یوٹیوب پہ ویڈیوز وائرل اس طرح سے ہوتی ہیں کہ واٹس ایپ کے گروپس بنے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ کوئی 100 بندہ ہوتا ہے, اور وہ 100 لوگ جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں ویڈیو کو ایٹ دا سیم ٹائم, تو اس کے بعد کوئی بھی نہیں روک سکتا ویڈیو کو وائرل ہونے سے. تو یہ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, مطلب ایسے ہی ہوتا ہے؟ یہ بالکل غلط سوچ ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ کہاں پہ آ جاتا ہے, مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ آج کے دن, اگر ہم آج کے دن کی بات کریں, آج یوٹیوب پہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آج NA-75 ڈسکٹ کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آیا, کیوں آیا, کیا فیکٹرز تھے, کیا چیزیں تھیں. لوگ براڈ شیٹ کے اوپر سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں. کرنٹ افیئرس کی بات کر رہا ہوں ابھی میں. تیسرا, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو گندم اور چینی اور کپاس
इंपोर्ट करने का फैसला हुआ और फिर उसको बदल दिया गया। तो क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने जा रहा है, बेहतर होने जा रहे हैं, क्या ये चल क्या रहा है, क्यों ऐसे हुआ, या एक दो और जो चीजें जिनकी पॉलिटिकल हाइप है। अब मसला ये है, आप अगर इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे अच्छी रिसर्च के साथ, अच्छी खबर के साथ, तो लोग आपको देखेंगे, वरना करंट अफेयर्स में लोग और कुछ नहीं देखना चाहते आज के दिन। और इसमें मसला ये है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में बात करना चाहते हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे तो आप अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, वरना सुप्रीम कोर्ट में 5 ऐसे रिपोर्टर मौजूद थे जिनके एस्टेब्लिश्ड यूट्यूब चैनल हैं। अब अगर आप उन्हीं को सुन के बता रहे हैं तो लोग आपको क्यों सुनेंगे, जब लोग उनको डायरेक्ट सुनते हैं। जिसने सुनना है वो उन 5 को सुनेगा। दूसरा यह है कि मेरी सजेशन ये होगी कि अगर आपने करंट अफेयर्स करना है आप फील्ड में जाइए, या आपने अगर करंट अफेयर्स में एक और चीज होती है कि आप आउटडोर करें, आउटडोर में जाके लोगों से आप बात करें, उनके थॉट्स लें, उसमें कोई इंटरेस्टिंग बंदा आ जाएगा, जज्बाती बात करने वाला, अच्छी तरीके से बात करने वाला, वो आपका क्लिप वायरल हो जाएगा, आपको वहां से व्यूअरशिप मिल जाएगी, लोग आना शुरू हो जाएंगे, आपकी ब्रांडिंग शुरू हो जाएगी। या दूसरा फिर यह है कि आप करंट अफेयर्स से हट के कुछ चीजें करें जो लॉन्ग टर्म हो, सोशल इश्यूज पे करें, एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स है, और बहुत सारी चीजें उनके ऊपर आप करें। लेकिन करंट अफेयर्स में आप स्पेस न होने के बराबर रह गई है। मैं नामुमकिन तो नहीं कह रहा, लेकिन मुश्किल तीन हो गया है खुद को करंट अफेयर्स के मामले में एस्टैब्लिश करना। रीजन ये है, जो एस्टैब्लिश्ड नाम है, जो बड़े बड़े सहाफी हैं, उन सब के यूट्यूब चैनल हैं, तमाम एंकर्स के यूट्यूब चैनल हैं, तमाम रिपोर्टर के यूट्यूब चैनल हैं। तो आपका सोर्स तो वही एंकर होगा, वही रिपोर्टर होगा, वही एनालिस्ट होगा, उसका अपना चैनल है, लोग उसको वहीं पे सुन रहे हैं, तो आपको लोग क्यों सुनेंगे। हाँ, अगर आप फील्ड में जाके या आप रिसर्च करके अच्छे तरीके से बता रहे हैं तो लोग आपको देखेंगे, लेकिन ये बड़ा टाइम लगेगा, आसान नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कम से कम 1 साल आपको लगेगा एस्टैब्लिश होने में। हमारे साथ सजाद हुसैन मौजूद है, आपका क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं अभी। सजाद हुसैन। सर, आपने बात की है कि कंटेंट आपका मैटर करता है, तो हमारे जर्नलिज्म में मोस्ट ऑफ द टाइम जो जर्नलिस्ट जाते हैं वो ना किताबें पढ़ते हैं, और न्यूज़ भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कभी कभी अखबार उठा लिया, तो इस यही वजह है कि वो ख़बर को उसी तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाते, लोगों के सामने वो बयान नहीं कर पाते। और जब तक बात होती है कि जब अब दूसरे जो अब टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट हो रही है, तो अब लोग पॉडकास्टिंग की तरफ जा रहे हैं। तो अब जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग हैं अब ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि किताब पूरी कोई नहीं पढ़ सकता, तो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? सजाद भाई, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है, बड़ी आपकी ये ज़बरदस्त बात है। देखिए, पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्री के ऊपर कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा, और बहुत स्पेस है, अगर वो डॉक्यूमेंट्री करेगा तो वो छा जाएगा। दूसरी जो आपने बात की कि बुक्स को नहीं पढ़ता, उस तरह इंटरप्रेट नहीं कर सकते खबरों को। देखिए, मसला यह है, पाकिस्तान में जिस तरह की जर्नलिज्म हो रही है, ये जर्नलिज्म नहीं है बदकिस्मती से, लेकिन जाहिर है यही चीज़ चलती है तो लोग सारे यही कर रहे हैं। अब मसला यह है कि अगर आप किसी खबर को जर्नलिस्टिक एथिक्स के मुताबिक आप चीज़ें कर रहे हैं, तो उनकी आप देख लें, लोगों को एक तो बहुत सारे लोग, जरा जितना आप मिर्च मसाला लगाएंगे लोग ज़्यादा देखेंगे, या दूसरा फिर यही है जो मैं वो कह रहा हूँ कि अगर आप फील्ड में जाएंगे, तो फिर आपके पास बहुत स्पेस है। आपने फील्ड में जाना है, वहां से चीजें देखनी है, सुननी है, नोट करनी है, आगे आके बतानी है, तो लोग उसको सुनते हैं, देखते हैं। लेकिन आपकी जो डॉक्यूमेंट्री वाली बात है उसमें बहुत स्पेस, अगर तो करना चाहे तो जबरदस्त है उसके लिए। फैजान, आपका क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, माजरत के साथ मुझे अपना सवाल करने के लिए छोटी सी तमहीद बांधनी पड़ेगी, तो शुड आई स्टार्ट? जी जी जी। अच्छा सर, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी हो, लेजिस्लेशन हो, या फिर मिलिट्री हो, हम जानते हैं कि सहाफ़त जो है वो इन सबको रेगुलेट कर रहा है। तो और सर, अगर हम सहाफ़त की थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें, तो हमारा सर मुतालिया नहीं है, और उसकी बेसिस पर हमारा मुकालमा नहीं है। अगर ये 11 साल 40 दिन जिस तरह ज़िया साहब का दौर गुजरा, उसमें से हमसे मुकालमा छीन लिया गया, हमसे सवाल करने की सकत छीन ली गई। उसके बाद 2002 में हमें आके फ्रीडम दे दी गई कि आप फ्री हैं कहने के लिए, अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन जब हमें फ्रीडम दी गई तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि जो बड़े लेवल पे काम हो रहा है वो बिक रहा है, और जो छोटे लेवल पे काम हो रहा है वो झूठा है। तो मेरा सवाल सर ये है कि सहाफ़त क्या है सर, या ये झूठ है, या फिर ये बिका हुआ है, या फिर ये दोनों है, या फिर ये दोनों नहीं है? शुक्रिया। देखिए फैजान भाई,
जो आपका सवाल है इस पे तो किसी बड़े सीनियर बंदे को बात करनी चाहिए जो आपको इस पे या स्टूडेंट्स को बताए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। ना मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, ना मेरा कोई इतना ज़्यादा जर्नलिज्म एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं आपको एक सादा बात बता देता हूँ। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने अपने कैरियर का आगाज़ करना है। मैंने भी अभी कुछ अर्सा हुआ है कैरियर का आगाज़ किया है। मैं उसमें जो चीज़ें बताना चाह रहा था और जो बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उसकी हद तक बात कर रहा हूँ कि हम अगर आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, कहीं जॉब ही नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे, आप क्या करेंगे? जाहिर है आपने कुछ ना कुछ तो करना है। आपने मैथ्स कॉम कर लिया है, तो उसके लिए यही है ना कि आपके पास मोबाइल है, ट्राइपॉड है, आपके पास ये एक जो है वो माइक है, और उसके ऊपर आप कर सकते हैं जो आपकी अपनी जो सलाहियत है उस मुताबिक आप काम कर सकते हैं। मैं तो उसकी हद तक बात कर रहा हूँ। तो बाकी बदकिस्मती से ये है, मैंने आपको ये बात बताई कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म जो है वो एथिक्स के मुताबिक नहीं हो रही। मैंने आपको ये बात कही कि बदकिस्मती से एक तकसीम भी बहुत ज़्यादा हो गई है साथियों में। और तीसरा ये है कि एक होती है कि खबर, एक होता है एनालिसिस। एनालिसिस में आप गैर जानिबदार नहीं रह सकते। ये ऐसे ही होता है कि जी गैर जानिबदाराना आप बात कर रहे हैं। एनालिसिस में आप जानिबदार होते हैं। जाहिर है एनालिसिस में आप किसी एक ही साइड लेंगे ना, यार ये ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। जो रिपोर्टिंग होती है वो गैर जानिबदाराना होती है। रिपोर्टिंग क्या है? आप गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो जजेस के रिमार्क्स थे आपने उसी तरह आगे बताने हैं, जो वकील के दलाइल थे वो उसी तरह आगे बताने हैं। आप पार्लियामेंट में थे, जो कमेटी में हुए आपने उसी तरह आगे बताना है। कोई आगे पीछे नहीं करना, कोई मिसाल नहीं लगाना। लेकिन एनालिसिस में क्या होता है? एनालिसिस में तो जो है वो आप ज़ाहिर है बताते हैं कि यार मेरे मुताबिक ये चीज़ ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक है। उसमें तो आपने आप बहुत हद तक जो है वो जानिबदार होते हैं। जी, इसके अलावा अभी कमेंट बॉक्स में तो किसी का नाम नहीं है, शायद काफ़ी देर से चल रहे हैं, अभी पार्टिसिपेंट्स भी थोड़े रह गए हैं। एक दो चीज़ों पे सर आपकी मज़ीद हम गाइडेंस चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो ये डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री है ये अभी काफ़ी पीछे है। तो आपके ख़्याल में अगर कुछ लोग करना चाहते हैं और वो सब कुछ कर लेते हैं, ख़ुसूसन स्टूडेंट्स ये कर सकते होते हैं, तो आप उनको कौन से रेकमेंड करेंगे? मतलब वो किन चीज़ों पे काम करें जिनकी पाकिस्तान के अंदर आप समझते हैं कि यूट्यूब पे और ये डिजिटल मीडिया के ऊपर काफ़ी स्कोप है उसका, इंडस्ट्रीज लाइक देखें, स्पोर्ट्स और बाकी। आपका हर उस शोबे में अभी स्पेस है, स्कोप है, जिसको आप बेहतरीन अंदाज से कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को आप बेहतरीन अंदाज से कर सकते हैं, अभी भी उसमें स्कोप है, स्पेस है। आप अपनी स्पेस खुद बना लेंगे, आप अपनी जगह खुद बना लेंगे। अब मसला ये है कि मैं एक व्यूअर हूँ, मैं रोजाना 1 घंटा मैंने यूट्यूब देखना होता है, करंट अफेयर्स देखने होते हैं। मैंने तय किया हुआ है कि मैंने इन 6 लोगों को देखना है। अगर आप में से कोई उन 6 से बेहतर काम करने लग जाएगा, तो मैं आपको देखने लग जाऊंगा, मैं उनमें से किसी को स्किप कर दूंगा। दूसरी जो बात थी, दोबारा वही कहूंगा, जो हमारे एक दोस्त सजाद भाई था नाम उनका, जो उन्होंने कहा था डॉक्यूमेंट्री में बहुत स्पेस है, आपको वो कंटेंट क्रिएट करना चाहिए जो जिसकी जो आप ऐसा समझिए कि वो लॉन्ग टर्म हो। अब हम लोग जो करते हैं ना, वो मिसाल के तौर पे मैंने आज बताया कि बताऊँ, अगर कि NA-75 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया कि जी पूरे हल्के में इलेक्शन होगा, ये होगा, वो होगा। आज कल परसों तक शायद लोग सुने, उसके बाद लोग नहीं सुनेंगे, वो इरेलीवेंट हो जाएगा टॉपिक। लेकिन अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट्री बना देता हूँ किसी भी हवाले से, तो जाहिर है वो डॉक्यूमेंट्री जो है वो लॉन्ग टर्म देखी जाएगी। तो लॉन्ग टर्म कंटेंट जो है वो क्रिएट करना चाहिए। इसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह का भी काफ़ी मतलब इसके अंदर अब स्कोप पैदा हो गया। इससे पहले जो लोग थे वो जॉब्स वगैरह ढूंढते थे, अभी हमने देखा कि ट्रेडिशनल जो मीडिया है उसके अंदर जॉब्स वगैरह नहीं बचे। तो यूट्यूब के अलावा आपको और क्या चीज़ें रेकमेंड करते हैं जहाँ से ज़्यादा अर्निंग होती हो? क्योंकि हमने देखा है कि जो फ्रीलांसिंग होती है ये तो एक तरह की, जैसे हम कहते हैं कि दिहाड़ी कर ली, वो वाली चीज़ ही होती है। इससे उतनी अर्निंग आई थिंक या फिर स्टार्ट लेना मुश्किल होता है। यार बाकी जो चीज़ें ज़ाहिर है उसको तो जो कर रहे हैं वो उसके ऊपर बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, क्योंकि मेरा उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उसके ऊपर बात नहीं कर पाऊंगा। और ये जो ई कॉमर्स या इस तरह की चीज़ें, ज़ाहिर है बहुत से अब शोबाजात हैं, बहुत बड़ा अभी तो हम ऐसा समझें डिजिटल मीडिया का एक तरह से आगाज़ है। अभी इसमें बहुत कुछ होना है, और जैसे जैसे लोग मेहनत करते चले जाएंगे, अपनी जगह बनाते चले जाएंगे, नई नई चीज़ें सामने लाते चले जाएंगे, तो लोग उस तरफ लगते चले जाएंगे और बाकी लोग भी आते चले जाएंगे। तो स्पेस बहुत ज़्यादा है। मसला सिर्फ एक ही है, वो ये है कि हम सब शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, आसान रास्ता अपनाते हैं, उसके ज़रिए बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप मेहनत करते हैं, जुनून और इश्क की तरह काम करते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई शॉर्टकट के ज़रिए जाना चाहता है तो वो फिर नामुमकिन में से। जी, सिद्दीक जान साहब, हमारा टाइम भी पूरा हो गया।
ہمارا ٹائم بھی موسٹلی یہی ہوتا ہے 9 سے 10:30 تک، تو زیادہ لوگ مائنڈ بنا کے آئے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا لیٹ ہوا ہے، تو میرا خیال لوگوں کا انٹرسٹ بھی کم تھا. باقی آپ سے انشاءاللہ ہم پھر کسی دن بھی کسی اور ٹاپک کے ساتھ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ویلکم ویلکم.